ٹکٹیں ہو گئی ہیں۔ امام رضا کے حرم کے میوزیم کی آپ کو سیر کراتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ ایران تباہ ہو جائے پھر دوبارہ اس کو بنایا جائے تو اتنی قیمت ہے اس پتھر کی۔ اس میوزیم میں موجود پاکستانی 1 روپیہ اور 1 پیسہ بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ آپ کی دعا سے خیریت سے ہوں۔ تو الحمدللہ جیسے کہ آپ کو بتائیں مشہد میں پہنچ چکے ہیں، تو ابھی ناشتہ کر کے الحمدللہ جا رہے ہیں امام رضا کے حرم کی زیارت کرنے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہے گا، آپ کو بھی زیارت کرائیں گے، خود بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جن دوستوں نے ہمارے لیے دعا ذمہ لگائی تھی ان کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعا بھی کریں، آپ بھی کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی خصوصی دعا کی جائے گی۔ تو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو ایسے ملتے رہیں۔ تو ابھی جو ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ٹکٹ پتہ کر رہے ہیں، ٹکٹ کی پرائز کیا ہے، مشہد لاہور، کیونکہ اون مہینے جانا ہے پاکستان، اس وجہ سے جی جو ہے موسم بڑا ہی خوبصورت ٹھنڈا تھوڑا سا بنا ہوا ہے، تھوڑا وہ کہتے ہیں دھوند جھڑ جیسے کہتے ہیں وہ ہے، بارش کا امکان ہے کیونکہ مشہد میں آپ کو سردی ہی ملے گی۔ اچھا جی، یہ میدان بیت المقدس ہے، یہاں پر آپ کو ٹیکسی مل جائے گی۔ آپ نے اگر بس سٹاپ جانا ہے یا ایئرپورٹ جانا ہے، کسی جگہ پہ ریلوے اسٹیشن جانا ہے تو یہاں سے آپ کو بس مل جائے گی۔ تو یہاں سے سامنے آپ جاتے ہیں تو حرم امام رضا بھی ساتھ ہے، تو آپ کو انشاءاللہ زیارت کراتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہ حرم کے مینار ہے، یہاں پر ایک گیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کو بڑا خوبصورت بازار ہی ملے گا۔ آپ نے اگر خرید کرنی ہے تو حرم کے ساتھ والے بازار یا بازار امام رضا ہے، وہاں سے آپ خرید کر سکتے ہیں، جو بڑا ہی خوبصورت بھی ہے اور زیادہ سستا بھی ہے۔ جی حرم امام رضا میں کافی لوگ لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں، لیکن کچھ ماہ میں خود زیادہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے محرم ہو اور سفر، ان میں تو تعداد زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ٹریک جو ہے یہ لوگوں کے جانے کا ہے، اور وہاں نیچے ساتھ جو ہے آپ کو ٹریک ملے گا جہاں سے نیچے فقط گاڑیاں ہی جاتے ہیں، کیونکہ امام رضا کا حرم بہت ہی وسیع ہے، جس کی وجہ سے ٹنل بنائی گئی ہے تاکہ وہاں سے گاڑیاں جائیں، اوپر سے لوگ جائیں۔ اچھا جی، ہم باب رضا پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز جو دیکھی ہے، یہاں کا پتھر جو باہر بھی اور اندر پتھر جو لگا ہوا ہے باقی پتھروں سے، عام پتھروں سے کی نسبت جو ہے بڑا ہی نایاب پتھر ہے۔ سنا میں آتا ہے جو بھی یہاں پر پتھر لگایا ہوا ہے امام رضا کے حرم میں بہت ہی قیمتی ہے، جو ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے۔ اچھا جی، آپ کو اگر ویل چیئر ضرورت ہے تو گیٹ کے باہر باب رضا جو ہر گیٹ پر باہر جائیں گے تو آپ کو دفتر ملے گا، وہاں پر آپ کو پاسپورٹ دکھانا پڑے گا، اس کے بعد آپ ویل چیئر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے تو آپ کو ساتھ خادم دیا جائے گا کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے یہ معذور کو جو چل نہیں سکتا، آپ وہاں جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچا دے گا۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم کے خادم 8000 سے بھی زیادہ ہیں، جو مختلف خدمات انجام دیتے ہیں۔ کوئی کالونیوں کے لیے تو کوئی جھاڑو دیتا ہے، تو کوئی صفائی کرتا ہے، کوئی لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وقت مہیا ہوتا ہے۔ 8000 سے بھی زیادہ، کوئی ریٹائر جنرل بھی اس میں خادم بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر فری آف کاسٹ گاڑی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ایسے آپ کو ہزاروں ملیں گے حرم امام رضا میں خدمت کرتے ہوئے، جو خود کو فخر سمجھتے ہیں کہ ایسی ہستی کے خادم ہیں جس کو امام رضا کہا جاتا ہے، والی خراسان کہا جاتا ہے۔ ابھی یہاں حسین قدیر میں ہے وہ جگہ جہاں پر آپ کو ٹکٹ ملتی ہے دسترخوان میں جانے کی، تو آپ بھی لنگر کھا سکتے ہیں امام رضا کے دسترخوان کا، لیکن کچھ طریقہ کار ہے۔ نسیم رضوان ایک ایپ ہے، اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے ایرانی نمبر سے اس کو انٹر کریں گے، کوڈ آئے گا، کوڈ کو انٹر کرنے کے بعد آپ غیر وہ جو فوڈ والا آپشن ہے جس میں 2 چمچ کے نشان ہوں گے اس کو کلک کریں گے، اس کے کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ غیر ایرانی پر آپشن والے پر کلک کریں گے، اس کے بعد آپ کا جو ہے ثبت نام رجسٹریشن جو ہوگی کلک ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو رات کے 8 بجے جو ہوگا بتا دیجیے گا آپ ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں یا نہیں۔ تو یعنی اگر ایکسیپٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوسرے دن آپ آ سکتے ہیں، دوپہر کا کھانا، صبح کا ناشتہ یا رات کا ڈنر کرنا چاہیں تو امام رضا کے دسترخوان پر کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، حرم امام رضا میں بہت زیادہ صحن ہے، لیکن سب سے بڑا صحن جو ہے صحن پیغمبر اعظم ہے، جس صحن میں
आपको एक से पिलर देखने को मिलेंगे जिस पर नंबर लगे होते हैं, यानी अगर आप गुम हो जाएं तो आप दूसरे को कॉल करके बता सकते हैं कि मैं फ़लाने शहर के फ़लाने पिलर के साथ खड़ा हूँ, जिससे आप एक दूसरे को मिल सकते हैं। जैसे ही सहन से निकल कर आते हैं तो हरम का एरिया दाखिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमें ऐसे दरवाज़े देखने को मिलते हैं जो एक नायाब लकड़ी से बने होते हैं, जो सबसे महंगी तरीन लकड़ी है, जो आम शख्स के घरों में नहीं इस्तेमाल होती। ऐसा हरम जिसे वाले खुरासान का हरम कहा जाता है, और इस पर ऐसी घड़ी भी मौजूद है जो पुराने दौर में इस्तेमाल की जाती थी, जिसके ज़रिए से नमाज का पता चलता था कि वक्त नमाज हुआ है या नहीं। और इसी इमाम रज़ा के हरम में हर गेट पर, हर दरवाज़े पर आपको ऐसा फ़िरोज़ा नज़र आएगा जिसकी पत्थर की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा जी, ये जो आप सबील देख रहे हैं, इसको सबील जो सोने की सबील कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है जो भी यहाँ से सबील करता है उसको मुक़द्दस माना जाता है, और शफायाबी के लिए भी लोग पीते हैं। और इसके साथ मेरे पीछे देखें, यहाँ पर आपको हरम में बहुत ज़्यादा सोने के गेट आपको मिलेंगे, और उनके सेंटर में एक गलोल सा लटका हुआ है जो फ़िरोज़े का पत्थर है। कहा जाता है कि अगर ईरान तबाह हो जाए फिर दोबारा उसको बनाया जाए तो इतनी कीमत है इस पत्थर की। और इसी के साथ एक जाली भी है जहाँ पर मरीज़ को बांधा जाता है और उनको शफा भी मिल जाती है। जी, अभी आ चुके हैं सहन आज़ादी में। यहाँ से हम चलेंगे, आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी कराएंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। तो ये सहन आज़ादी, ये एक छोटा सहन है जहाँ यहाँ से सीधे जाएंगे तो आपको वही पत्थर, फ़िरोज़े का पत्थर जो लटका हुआ है, सोने का दरवाज़ा भी नज़र आएगा। हज़रत इमाम रज़ा हज़रत मोहम्मद की औलाद में से नुमायाँ शख्सियत हैं। आप 12 इमामों के सिलसिले में से 8वें इमाम हैं। आप अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक के पोते और इमाम काज़िम के बेटे हैं। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश मदीना में 11 ज़िकात 148 हिजरी में हुई। आपका इसमें गिरामी अली और आपकी कुनियत अबुल हसन है। आपका मशहूर लक़ब रज़ा है। आप अपने दौर के सबसे मशहूर और बड़े आलिम थे। मदीने में किसी को कोई मसला पेश आता तो वो आपसे रजू कर। दौर के बादशाह मामून अब्बासी ने सियासी मसलहत के तहत आपको मदीना से खुरासान बुलाया। खुरासान एक ईरान का सूबा है। मदीने से खुरासान आते हुए आपने क़याम किया जिसे निशापुर कहा जाता है। निशापुर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए और आपसे मुलाकात करने लगे, और उन्होंने कहा आप अपने नाना मोहम्मद की कुछ हदीसें हमें सुनाएं। आपने उसी मकाम पर खुतबा दिया और अपने जद नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुछ अहादीस सुनाई और लोगों ने उनको लिख लिया। जब आपने पानी तलब किया वज़ू के लिए तो पता चला वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है और मसला है। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने असास को पत्थर से टच किया तो वहाँ से मीठा और ठंडा पानी का चश्मा जारी हो गया, और वो चश्मा आज भी निशापुर में मौजूद है। आप जब खुतबा दे रहे थे वहाँ ठहरे थे, जहाँ जिस पत्थर पर भी ठहरे थे उस पर कदमों के निशान बन गए थे। वो उन कदमों के निशान आज भी निशापुर में देखे जा सकते हैं। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मामून अब्बासी के हाँ पहुँचे तो मामून ने ना चाहते हुए भी अपने आप को वली अहद बना दिया और सियासी मसलहत के तहत इमाम का नाम पर एक सिक्का जारी किया जिस पर लिखा हुआ था रज़ा मिन आले मोहम्मद। जब ये सिक्का लोगों के पास गया तो वो उसको चूमता और अकीदत के साथ अपने पास रख लेता। जब उसको खर्च करना चाहता तो किसी को कहता कि मुझे दिल नहीं करता
کہ اس کے عوض میں کچھ دے سکوں، تو وہ کہتے جو چیز لینی ہے اٹھا لو۔ جب مامون کے وزیر نے یہ عقیدت اور محبت لوگوں کے دلوں میں دیکھی، اس نے مامون عباسی کو کہا، اس طرح رضا کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھ۔ مامون نے کچھ دن اعلان کروایا کہ جس سکے پر امام رضا کا نام ہے اس سکے کو واپس کر دے، مگر لوگوں کی عقیدت اس قدر تھی کہ وہ سکہ انہوں نے واپس نہیں کیا۔ مامون نے جب دوبارہ اعلان کروایا، جس کے پاس وہ سکہ برآمد ہوا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس کے پاس وہ سکہ تھا وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کو سارا واقعہ بتا دیا۔ امام نے کہا، جس کے پاس وہ سکے ہیں میرے پاس لے آؤ۔ امام نے ان سکوں کو ایک پاک کپڑے میں بند کر دیا، لوگوں کو کہا کہ اس کپڑے کو اپنے بازو پر باندھ دو۔ ان لوگوں نے کہا، بازو پر باندھنے سے تو مامون کو پتہ چل جائے گا اور وہ ہمیں قتل کروا دے گا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی زندگیوں کا امام رضا ضامن ہو۔ پس اسی دن سے آج تک امام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگ جب بھی سفر پر جاتے ہیں تو مختلف مصیبتوں سے بچنے کے لیے امام ضامن باندھتے ہیں۔ اس طرح مختلف واقعات کی وجہ سے امام رضا کی عقیدت اور محبت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھتی گئی، اور مامون عباسی کو یہ بات ہضم اور پسند نہ ہوئی کہ لوگ نبی کی اولاد سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، لوگ اولاد علی سے محبت عقیدت کیوں کرتے ہیں، آخر اولاد فاطمہ سے کیوں لوگوں کو اتنی محبت ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام کو انگور میں زہر دلا کر اچھا جی، الحمدللہ زیارت کرنے کے بعد ایک اور صحن میں آ گئے ہیں۔ ایسے بہت سے صحن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر کافی لوگوں کی تعداد بھی ہوتی ہے۔ ابھی ایک یہاں پر پرانے حرم کے جو آثار ہیں یعنی میوزیم ہے، چلتے ہیں وہاں پر آپ کو اس کی سیر کراتے ہیں۔ اچھا جی، ٹکٹ لے لیا ہم، یہ ٹکٹ ہو گئی تو چلتے ہیں، پھر آپ کو موزہ دکھاتے ہیں۔ میوزیم کے اندر آ چکے ہیں، ٹکٹ بھی ہم نے لکھی 70 روپے پاکستانی کی ٹکٹ ہمارے پاس آئی۔ تو ابھی یہ کبھی کبھی جو بند بھی ہوتا ہے، لیکن قسمت ہماری، ہم آئے تو یہاں پر کھلا ہوا تھا۔ تو ٹکٹ لینے کے بعد آپ کو چلتے ہیں اور یہاں کے قدیمی یعنی پرانے حرم میں جو چیزیں استعمال ہوگی یہاں پر انہوں نے ذخیرہ کر لیا، میوزیم کے طور پر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جی بہت ہی مزہ آیا، آپ بھی یہاں اس کو وزٹ کریں، جس میں حرم کے پرانے استعمال ہونے والے گیٹ بھی یہاں پر دروازے بھی رکھے گئے ہیں اور کوئنز بھی ہیں حرم امام رضا کے۔ وہ سکہ جو امام کے دور میں استعمال کیا چلتا تھا وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ 1948 میں پاکستان لاہور سے جو ایران کے لوگوں کو سکہ دیا گیا وہ بھی یہاں پر موجود، اور بہت کچھ دیکھنے کو ہے جس میں پرانے دور میں استعمال ہونے والی بندوقیں اور وہ تلواریں اور ٹیکنالوجی کی وہ بھی یہاں پر ہے۔ میں آپ کو کہوں گا آپ بھی یہاں حرم میں زیارت کرنے آئے تو اس موزے کو بھی ضرور چکر لگائیں۔ زیارت کرنے کے بعد جو ہے ہم بازار امام رضا کے سامنے آ چکے ہیں، تو چلتے ہیں آپ کو وہ اپنا ہوٹل دکھاتے ہیں جو ہم نے لیا ہے، جس پر سٹے کر رہے ہیں، اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی قیمت بھی کیا ہے اور اس میں سہولیات کون سی ہیں۔ یہ جی بازار امام رضا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کو اور بھی دکانیں ملیں گی جس کے ساتھ آپ خرید کر سکتے ہیں۔ ہوٹل پہنچ چکے ہیں، پھر آپ کو ہوٹل دکھاتے ہیں اور کرایہ بھی بتاتے ہیں کہ بھی کتنا کرایہ ہے۔ اچھا جی، یہ ریسٹورنٹ ہے جی آل شام جی، یہ ہمارا کمرہ ہے، تو 2 بیڈ ہیں، 2 لوگ ہیں، اون بھائی اور میں۔ تو اس میں دیکھیں اچھی پینٹنگ بھی لگی ہوئی ہے، گھڑی ہے اور چھوٹی سی LCD بھی ہے، اور دیکھیں یہاں پر یہ الماری وغیرہ بھی ہے اور 2 بیڈ ہیں۔ یہ پاکستانی ہمیں جو ہے 6000 میں پڑا ہے، یعنی 3-3 ہزار میں ہمیں یہ ہوٹل ملا ہے۔ تو یہاں پر بہت 4-5 ہزار میں 5 سٹار بھی مل جاتے ہیں،
तीनों टाइम का खाना भी है, लेकिन हमने 3000 में लिया और सुबह का नाश्ता भी हमें मिलता है। बाकी दोपहर और शाम का हम चलते फिरते भी बाहर से खा लेते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। इल्तमास से दुआ। खुदा हाफिज़।